سب سے پہلے تو اپنی ویلیوز پتہ ہونا ضروری ہے نا کہ میری ویلیوز ہے کیا. ڈائسیکٹ کر کے چیک کریں کہ اس میں سے کون سی ویلیوز ہیں جو میں آگے لے کے جانا چاہوں گی, جو میری لیگیسی ہوگی. جب ہم یہ نہیں کرتے نا, انالیسز نہیں کرتے, ریفلیکٹ نہیں کرتے, تو ہماری زندگی آٹو پائلٹ پہ گزرتی رہتی ہے اور گزر جاتی ہے. 2-3 سال پہلے کہ آئی وانٹ ٹو بی کنسسٹنٹ ود مائی ورک آؤٹس, اور آج وائل ڈرائیونگ ٹورڈز مائی جم مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا میرے لیے روزانہ جم جانا, یا ہفتے میں 3 یا 4 دن. جو لوگ نہیں جاتے ان کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار 4 دن جم جانا یا 5 دن جم جانا. سو فائنڈنگ پیپل who can be there for you. اور میری ایک دوست جس نے بہت اچھی بات کی تھی, میں یہاں آج کہنا چاہوں گی کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا بات کرنے کے لیے, جو لوگ کتاب نہیں پڑھتے, جو لوگ اپنے اوپر انویسٹ نہیں کرتے, اپنی لرننگ میں انویسٹ نہیں کرتے, ان کے پاس پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں بات کرنے کے لیے کہ ریسٹورینٹس اینڈ شاپنگ اینڈ کپڑے اینڈ یہ چیزیں, مٹیریلزم پہ بات کرتے ہیں وہ لوگ, کیونکہ یہاں سے خالی ہوتا ہے نا, دماغ میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں پتہ کرنٹ افیئرس کیا ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ ادر پیپل. Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my podcast, Chai Chat with Iram Rahman. Today I want to talk about 5 steps to build yourself, or you can say 5 steps to rebuild yourself. Let's get started. Why I wanted to do this episode was کہ بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو پوڈ کاسٹ دیکھتی ہیں, جو شاید they are in their journey to find themselves, to get to know themselves. اور بہت ساری ایسی خواتین بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھتی ہیں جو شاید بہت اویئر تھیں اپنے بارے میں, اپنے ڈریمس کے بارے میں, اپنے گولس کے بارے میں, اپنی زندگی کا جو ایک انہوں نے کہتے ہیں نا ویژن تھا اس کے بارے میں, بٹ سم ہاؤ لائف ہیپنڈ, رسپانسبلٹیز, زندگی کی مصروفیات اور ان سب چیزوں میں انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے. سو آئی واز ریئلی تھنکنگ اینڈ ریفلیکٹنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو بریک اٹ ڈاؤن انٹو اے پریکٹیکل گائیڈ, یا یو کین سے کہ کوئی اسٹیپس وائز کوئی چیز ہو, سو دیٹ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹچ اور کور آل دی ایریاز دیٹ ہیو ہیلپڈ می اے لاٹ ان مائی پرسنل جرنی. سو اسٹیپ نمبر 1 از سیلف اویئرنیس. سب سے ضروری ہے اپنے آپ کو جاننا. جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا پروجیکٹ کیا ہے تو ہم اس پر کام کیسے کریں گے. سو آئیڈینٹیفائنگ یور سیلف, لرننگ اباؤٹ یور سیلف از ویری امپورٹنٹ. اس میں سب سے پہلے آئی تھنک دی موسٹ امپورٹنٹ ایریا از یور ویلیوز. آپ کی ویلیوز آپ کو ہر چیز میں, مجھے لگتا ہے آپ کی گائیڈنگ لائٹ ہوتی ہے, جو آپ کو مسلسل یہ بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں اور باقی کون ہیں, اور میں کیوں الگ ہوں اور وہ کیوں الگ ہیں, یا اگر یہ لوگ میرے لیے ہیں یا یہ لوگ میرے لیے نہیں ہیں. سو یور ویلیوز آر ویری امپورٹنٹ. سو ایز آئی سیڈ یور ویلیوز آر یور گائیڈنگ لائٹ. سب سے پہلے تو اپنی ویلیوز پتہ ہونا ضروری ہے نا کہ میری ویلیوز ہے کیا, لائک میری لائف میں کیا چیزیں ہیں جو مجھے ملی ہیں اپنے گھر کے سسٹم میں, میری فیملی ویلیوز کیا ہیں, اینڈ دین ان کو, جیسے میں کہتی ہوں کہ ان کو ڈائسیکٹ کر کے چیک کریں کہ اس میں سے کون سی ویلیوز ہیں جو میں آگے لے کے جانا چاہوں گی, جو میری لیگیسی ہوگی, جو میں اپنی فیملی میں سکھانا چاہوں گی, اپنے بچوں کو سکھانا چاہوں گی, اپنی فرینڈشپس میں جو میں پریکٹس کرنا چاہوں گی, یا جس پہ میں لوگوں کو انسپائر کرنا چاہوں گی. سو ویلیوز, لرننگ اباؤٹ یور ویلیوز از ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز آئی تھنک ایموشنس کے بارے میں اگر ابھی تک آپ نے نہیں سیکھا تو سیکھیں, جانیں, اپنے ایموشنس کے بارے میں سیکھیں, جانیں کہ میرے کیا کون سے ایموشنز ہیں جو میرے لیے چیلنجنگ ہیں, جو میرے لیے ڈیفیکلٹ ہیں. ریگولیشنس کے بارے میں پڑھیں, کیسے ہم اپنے آپ کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا, یا میں نے سم پیپل دے آر ریڈنگ سیلف ہیلپ بکس, دے آر لسننگ ٹو پوڈ کاسٹ, دے آر ڈوئنگ وٹ ایور دے کین, بٹ دے اسٹل نیڈ پروفیشنل ہیلپ. اور میں کہتی ہوں کہ پروفیشنل ہیلپ کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. میں نے وہ سب کچھ بھی کیا ہے اور میں نے پروفیشنل ہیلپ بھی لی ہے, تو مجھے دونوں کا ڈفرینس پتہ ہے. آپ کی جو پروگریس ہے نا وہ ایک بہت زبردست اسپیڈ پہ ہونے لگتی ہے, اور آپ کو اپنی بہت اچھی طرح سے سمجھ آنے لگتی ہے جو بھی آپ کے ایشوز ہیں, جہاں بھی آپ اسٹکنیس فیل کر رہے ہیں. So as you guys know, I'm also practicing as a therapist, and I'm also practicing as a trauma-informed coach. I am going to share the details in the description, and if you guys are interested, تو آپ لوگ میرے سیشنز کی ڈیٹیلز بھی جان سکتے ہیں. I offer 2 kinds of support. جو پراپر تھیراپی ہوتی ہے وہ بھی میں آفر کرتی ہوں, اینڈ دین I offer coaching sessions also as a trauma-informed coach. So whatever you think, we can talk about it and we can discuss. I would love to help you. Next, I think it's very important to understand کہ یہ میری strength ہے,
انڈرسٹینڈ کیا آئیڈینٹیفائی کہ یہ میری اسٹرینتھس ہیں اور یہ میری ویکنیس تو میں نہیں کہوں گی, ایریاز آف گروتھ ہیں. ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا مسئلے مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, کیا چیزیں ہیں جو میری گروتھ میں ہرڈل ہے, کیا چیزیں ہیں جو میرے لیے چیلنج بنتی ہے, چاہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے, چاہے وہ آپ کی ایموشنز ہیں, چاہے وہ آپ کی ریلیشن شپس ہیں, چاہے وہ آپ کی ڈسپلن کے ساتھ ایشوز ہیں کہ میں کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتی یا میں ایک چیز کرتی ہوں چھوڑ دیتی ہوں, کنفیوژن ہے. سو سب سے پہلے ایز اے سیٹ کہ اپنی چیزوں کی جب تک مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہاں کام کرنا ہے, کس ڈائریکشن میں جانا ہے, تو میں نہیں کر سکتی. سو اپنے ساتھ وقت نکالیں, اپنے ساتھ, ویدر اٹس کوائٹ ٹائم, ویدر اٹس جرنلنگ, ویدر اٹس مینٹل ریفلیکشنز, کوئی نہ کوئی آپ کے دن میں ایسی چیز ہونی چاہیے. دن میں نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ویک میں ایسی چیز ہونی چاہیے. آئی لو ڈوئنگ مائی ڈیلی ریفلیکشنز, لیکن کچھ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. سو آئی ہائیلی ریکمینڈ ویکلی ریفلیکشنز. جسٹ رائٹ ڈاؤن ون تھنگ اور ٹو تھنگس دیٹ یو آر ڈوئنگ ایوری ڈے, کہ آج میں نے یہ چیز کی. جیسے لائک ٹوڈے آئی ایم ریکارڈنگ اے پوڈ کاسٹ اینڈ ٹوڈے آئی آلسو ڈیڈ لائک میں نے آج ورک آؤٹ کیا ہے, میں نے آج پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے, اور میں نے ایک بہت اچھی چیز سیکھی ہے ریگارڈنگ پیرنٹنگ. تو آئی ایم گونا رائٹ دیز 3 تھنگس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ میں نے یہ 3 چیزیں کی ہیں. اور جب ویک ختم ہوتا ہے نا تو سنڈے کو آئی جسٹ گو تھرو مائی کیلنڈر کہ میں نے کیا 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 ہے. لائک یسٹرڈے آئی وینٹ ٹو میٹ مائی فرینڈس اینڈ ہاؤ ڈڈ دیٹ میک می فیل. یہ بہت ضروری ہے ریفلیکٹ کرنا کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے. آئی ایم گونا ٹاک اباؤٹ اٹ ان ڈیٹیل, اسی کے آگے پوائنٹ میں آئے گا کہ جب ہم یہ نہیں کرتے نا, انالیسز نہیں کرتے, ریفلیکٹ نہیں کرتے, تو ہماری زندگی آٹو پائلٹ پہ گزرتی رہتی ہے اور گزر جاتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کچھ الائنڈ ہے, کیا کچھ الائنڈ نہیں ہے, کیا میری زندگی میں ہیلپ فل ہے, کیا نہیں ہے. بس میں تو اسی ایک صبح اٹھ رہی ہوں, اسی ریس میں بھاگ رہی ہوں اور دن ختم ہو جا رہا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وقت نکال کر ریفلیکٹ کریں کہ میرے یہ ایریاز آف گروتھ ہیں. لائک دس واز ون آف مائی بگیسٹ گولز 2-3 سال پہلے کہ آئی وانٹ ٹو بی کنسسٹنٹ ود مائی ورک آؤٹس. اور آج وائل ڈرائیونگ ٹورڈز مائی جم مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا میرے لیے روزانہ جم جانا, یا ہفتے میں 3 یا 4 دن. جو لوگ نہیں جاتے ان کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار 4 دن جم جانا ہے یا 5 دن جم جانا ہے. سو اب وہ اتنا آٹومیٹک ہو گیا کہ مجھے اتنی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی. لائک اٹس اے پارٹ آف مائی روٹین. سو ایسی اگین میں کہوں گی کہ میں لیونگ ایگزامپل ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں کر سکتے. اف آئی کین بی کنسسٹنٹ ود ورک آؤٹ اینڈ ود جم, تو دنیا میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. بیکاز آئی یوز ٹو ہیٹ گوئنگ ٹو جم, آئی یوز ٹو ہیٹ ورکنگ آؤٹ. تو آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا بلڈنگ بلاکس آپ بلڈ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ اپنا ڈسپلن کا سسٹم بناتے ہیں, آہستہ آہستہ. Also, one more thing, there is no way to teach yourself discipline by just repeating it. آپ کا دل نہیں بچا رہا نا تو بھی ریپیٹ کریں. لوگ نماز میں کہتے ہیں کہ دل نہیں کر رہا. دل نہیں کر رہا از نیور این ایکسکیوز ٹو اسکپ سم تھنگ. میرا دل نہیں کر رہا تھا ابھی یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کا. آئی ایم شیور جو ریکارڈ کروانے آئے ان کا دل بھی نہیں کر رہا ہوگا کہ وہ آ کے ریکارڈ کرائیں. ہمارا بھی بہت دل کرتا ہے کہ ہم بیٹھ کے اسکرول کرتے رہیں اور یا پھر فضول لوگوں میں بیٹھ کر فضول باتیں کرتے رہیں. بیکاز اٹس ایزی, اٹس کنوینئنٹ, آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی. نیٹ فلکس پہ ایک سیزن ختم ہوتا ہے, ایک ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے, آٹومیٹکلی انہوں نے لنک کیا ہوا ہوتا ہے نیکسٹ, کہ آپ کو بٹن بھی نہیں دبانا, وہ آٹومیٹک ری پلے ہو جائے گا. تو جو بھی کام فضول ہیں ان میں ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. جو بھی کام جہاں ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے وہ مشکل ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے لیے ایک لائف سوچی ہے, ایک ویژن ہے میری زندگی کے بارے میں, میں اپنے دن کے بارے میں بھی ایک ویژن ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. سو ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک زندگی ہوتی ہے جس کا کوئی مقصد اور میننگ ہوتا ہے, اور ایک بس ایسے ہی آٹو پائلٹ زندگی ہوتی ہے. تو یہ تو پھر آپ کی چوائس ہے کہ آپ, اینڈ the fact that you're here and you're watching this video, it shows that you want to change things about your life, you want to change things about yourself. So analyzing your current lifestyle, current life, and then setting goals for your areas of growth and اپنی اسٹرینتھس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میری کیپیسٹی کیا ہے, میں کیا کر سکتی ہوں. سو اسٹیپ نمبر 2 از فیمیل فرینڈشپس. میں پہلے بھی اس پر بات کر چکی ہوں, اینڈ آئی تھنک میں اس پر جتنی بات کروں کم ہے, کہ جو نرشمنٹ آپ کی لائف میں فیمیل فرینڈشپس لے کر آتی ہیں, جو سپورٹ لے کر آتی ہیں, جو آئی کین سے جو انکریجمنٹ لے کر آتی ہیں, دا رائٹ فرینڈشپس, وہ آپ کے لیے آئی تھنک بہت ضروری ہے, کسی بھی عورت کے لیے بہت ضروری ہے. بیکاز آئی تھنک ہمارے معاشرے میں جو ہمارے مرد ہیں ان کا ایموشنل بینڈ وڈتھ بہت کم ہے, ایموشنل
کنیکشن بہت کم ہے. ہر خاتون کے یہی مسئلہ ہے کہ جی ہسبینڈ ایموشنلی اویلیبل نہیں ہیں, یا وہ اس طرح سے بات سنتے نہیں ہیں, یا وہ اس طرح سے بات سمجھتے نہیں ہیں, یا وہ ان کا اٹینشن اسپین ہی نہیں ہے, یا اس طرح کی بہت ساری باتیں میں سنتی ہوں in my sessions also, outside my sessions also, because I meet a lot of people. So I think اس کا ایک بہت اچھا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ اسپیسز کریٹ کریں, اپنی شادی کے علاوہ, اپنے اس اپنے فیانسے کے علاوہ, یا جو بھی ٹو بی ہسبینڈ ہے آپ کا, اس کے علاوہ, کہ جو لوگ میری بات سنیں. اگر آپ کی نیڈ ہے کہ لوگ میری بات سنیں, تو آپ نے وہ زندگی میں وہ اسپیسز کریٹ کرنی ہے کہ لوگ آپ کے بات, لائک آئی لو ٹاکنگ, آئی نیڈ پیپل جو میری بات سنیں, اور جو میری بات میں پروسیس کرتی ہوں بات کرتے کرتے. سو میرے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہوگا, کچھ بھی ہوگا, آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو پیپل, آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم, آئی وانٹ ٹو شیئر مائی آئیڈیاز. سو مائی سسٹر از مائی گو ٹو پرسن, جس کو میں کال کر کے اپنے سارے فضول الٹی سیدھی باتیں سناتی ہوں کہ میں یہ کرنے والی ہوں, اور میں یہ اب نہیں کروں گی, اور یہ ایسے, اور وہ بڑے آرام سے سنتی ہے. شی از اے گڈ لسنر. سو فائنڈنگ پیپل who can be there for you, جو بھی آپ کی نیڈز ہیں, اگر وہ اینڈ دین یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر آلسو. یہ میں نے بہت دیر سے سیکھا کہ سم ٹائمز وین یو لو ٹاکنگ آپ زیادہ اسپیس لے لیتے ہیں, تو وہ میں نے تھوڑا سا آئی ایم لرننگ ٹو ہولڈ مائی سیلف بیک اینڈ گیو پیپل دا اسپیس ٹو ٹاک اینڈ ٹو شیئر. کیونکہ جو لسنر ہے نا, اس کو بھی لسننگ چاہیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ایسا نہیں ہوتا کہ بس کوئی آپ کو دیتا ہی رہے اور پھر بس ون سائڈڈ کچھ نہیں چلتا لائف میں. سو بی دا سپورٹ ان دوز فرینڈشپس. جو سپورٹ آپ کو, میں نے بہت اچھی ابھی یہ ریسنٹلی ایک بڑی کام ڈاؤن سی, آئی تھنک تھنگز یو سی وین یو سلو ڈاؤن, بڑی زبردست بک تھی, بیکاز میں ٹریول کر رہی تھی اینڈ پہاڑوں میں وائب کے ساتھ میں وہ بک لے کر گئی تھی, اور مجھے بڑا مزہ آیا. اس میں نا چھوٹی چھوٹی ریفلیکشنز ہیں بہت, اٹس اے منک فلاسفی, اور اس میں تھوڑی تھوڑی باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. اس میں تھا کہ یو اسٹارٹ گیونگ ایوری تھنگ دیٹ یو وانٹ. اگر آپ کو اپنے پارٹنر سے گفٹ چاہیے تو پہلے آپ وہ گفٹ اس کو دیں. اگر آپ کو اپنے فرینڈس میں سپورٹ چاہیے تو آپ پہلے وہ سپورٹ دے کر دکھائیں. سو آئی تھنک اٹس سچ اے بیوٹیفل تھاٹ کہ ہم لائف میں ہماری اپنی نیڈز ہمارے لیے اتنی لاؤڈ ہو جاتی ہیں. اینڈ وی لرن دس الاٹ کہ آج کل جو سوشل میڈیا بھی ہے, اور آئی تھنک تھیراپی میں بھی بہت ہوتا ہے میں صرف میں. تو یہ میرے لیے بڑا اچھا ریمائنڈر تھا کہ وی نیڈ ٹو لرن کہ ہمیں صرف اپنی نیڈس کے بارے میں نہیں سوچنا, دوسروں کی نیڈس کے بارے میں بھی سوچنا ہے, ان کی وانٹس کے بارے میں بھی سوچنا ہے. خیر, کمنگ بیک ٹو فیمیل فرینڈشپس, so they can be a source of good support, they can be a source of intellectual conversation. So I've recently going to this Islamic class, اور میری بہت اچھی وہاں پر I found a bunch of really amazing women, اور ان سے میری نا فیتھ بیسڈ ڈسکشنز بہت اچھی ہوتی ہیں. اینڈ آئی ہیو اے نیڈ فار انٹلیکچوئل ڈسکشنز آلسو. مجھے ایسے لوگوں کی کمپنی چاہیے ہوتی ہے جو لوگ بکس پڑھتے ہوں, جن کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہو, جو انٹلیکچولی مطلب کوئی ایسی بات کریں کہ آئی گو لائک واو, لائک ریفلیکشن والا میرے برین میں مجھے وہ ہٹ ملتا ہے. سو آئی ہیو اے نیڈ ٹو بی ان کمپنی آف انٹلیکچوئل یا سمجھدار خواتین جو ہوتی ہیں. اینڈ آئی ایم اے بگ فین آف دس آئیڈیا کہ آپ نے ان لوگوں سے دوستی کرنی ہے یا ان لوگوں کی کمپنی میں رہنا ہے جو انسان آپ بننا چاہتے ہیں. سو آئی نیڈ ٹو ہیو اے ویژن ان فرنٹ آف می کہ یار یہ کتنی اچھی ہے, لائک شی از سو کام ود ہر کڈس, کبھی اونچی آواز نہیں کرتی, کبھی غصہ نہیں کرتی, کتنی کمپوزڈ ہے. اینڈ دین somebody who is constantly learning about دین کہ یار یہ لرننگ اباؤٹ دین کہ یار یہ کتنی کنیکٹیڈ ہے, یہ کلاسز لیتی ہے, شی ٹیکس آؤٹ ٹائم اپنے بزی روٹین میں. اینڈ دین somebody who is teaching کہ کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کے ساتھ شی از ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار us ٹو کم اینڈ ٹیچ us. تو انسپریشن اپنی لائف میں انسپریشن کریٹ کریں, ایسی انسپریشن کریٹ کریں ہیلدی اینڈ پازیٹیو کہ جس طرف جانے کا فائدہ بھی ہو, دل بھی کرے. اف یو ان اے کمپنی آف پیپل جو بس بیٹھ کے اسکرول کر رہے ہیں, یا جنک فوڈ ہی بس پیزا منگا لو اور برگر منگا لو اور یہ کر لو, اور فزی ڈرنکس پی رہے ہیں, ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے, جم کا کوئی نہیں پتہ, تو وہی کانورزیشنز جو ہے نا بہت ان کا ہم پر اثر ہوتا ہے. I am a big fan of just having fun, اور منگا لو پیزا اور وہ سب کچھ کرو, بٹ دیٹ شوڈ بی ڈن لائک alternate ویکس کر لیں, ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں. بٹ اگر آپ کی ہفتے میں ایک دفعہ وہ میٹ اپس ہیں اور اسی طرح کے لوگوں میں میٹ اپس ہیں, تو پھر ایونچولی ری انفورس تو وہی چیزیں ہوتی رہیں گی. سو میکنگ اسپیس فار تھنگس
اگین ویلیو الائنڈ, ایسے دوستوں جو ویلیوز میں الائنڈ ہو. اینڈ دین یو کین ہیو ڈفرنٹ فرینڈس فار ڈفرنٹ نیڈس, لائک یو نو جیسے میں نے کہا آئی کال مائی سسٹر فار لائک یپ سیشنس, فضول باتیں کرنی ہے کچھ بھی ادھر ادھر کی تو اس سے بات کر لی. اینڈ دین آئی ہیو پیپل یو نو جن سے میں نے ایڈوائس کے لیے آئی ہیو لائک ریئلی الحمد للہ آئی تھنک بہت بڑی بلیسنگ ہے میری لائف میں کہ میرے پاس اتنی اچھی مینٹورز ہیں جن سے میں بات کر سکتی ہوں ریگارڈنگ یو نو وین آئی فیل لائک کہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس ہیں کچھ زندگی میں کہ ایک چیز ختم کرنی ہے, ایک چیز شروع کرنی ہے, ایک چیز کم کرنی ہے. سو وہ والی چیز یو نو کہ وہ بھی ہے میری لائف میں کہ ایڈوائس کے لیے. اینڈ دین یو نو میں بڑی ریگولر ہوں اپنے تھیراپی سیشنز میں. آئی ٹیک تھیراپی. ابھی آف کیمرہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ مجھے تھیراپی کی بہت لائک ہی واز جوکنگ کہ مجھے تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہوگی, تو آئی واز ٹیلنگ ہم کہ بالکل پڑتی ہے, کیونکہ اتنے لوگ آتے ہیں, اتنی ساری باتیں کرتے ہیں, اتنے سارے ایموشنز آتے ہیں. سو آئی نیڈ اے اسپیس ٹو پروسیس آلسو. اینڈ دین یو نو سم پیپل آر کمنگ ان وتھ ہیوی ٹراماز اینڈ ود یو نو ہیوی ایموشنز. اور ظاہر ہے انسان کی تکلیف ایبزارب بھی کرتا ہے. جب کہ ہم پروفیشنل رہتے ہیں ہمیں وہ سب سکھایا جاتا ہے, باؤنڈریز اینڈ ٹرانسفرنشیل انرجیز اینڈ ایوری تھنگ, بٹ اسٹل یو نو کبھی کبھی نہیں ہو پاتا, کبھی کبھی نہیں آپ تھیراپسٹ بن کر سوچ سکتے آفٹر دا سیشن, وہ آپ کو ہٹ کرتا ہے چیزیں. سو یا یو نو آئی ہیو مائی تھیراپی اسپیس, آئی ہیو مائی فرینڈز, آئی ہیو یو نو سو مینی پیپل فار ڈفرنٹ تھنگس. کچھ فرینڈز ہیں جن کے ساتھ میں اپنی بکس ڈسکس کرتی ہوں. واٹ آر یو ریڈنگ, دس از واٹ آئی ایم ریڈنگ, آئی ایم ریئلی انجوائنگ دس, اب بتاؤ نیکسٹ کیا کرنا ہے. سو فیمیل فرینڈشپس بہت ضروری ہیں. اور اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں ایسی فرینڈشپس, آپ کی زندگی میں ایسی سپورٹیو اسپیسیز نہیں ہیں, تو میک دعا. مجھے لگتا ہے کہ دعا ضرور مانگیں کہ مجھے ایسے لوگوں کی صحبت ملے جو میرے لیے نرشمنٹ کی طرح ہوں, جو میرے لیے سکون کا باعث بنے, جو میرے لیے سپورٹ کا باعث بنے. سو دعا کین ہیلپ. اسٹیپ نمبر 3 از لیٹنگ گو اینڈ آؤٹ گروئنگ. اس چیز کے ساتھ میں نے بہت اسٹرگل کیا ہے, اور میں نے آئی تھنک ہمیشہ لیٹ کیا ہے اس کام کو کرنے میں. دیٹس وائی آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو انکلوڈ دس پوائنٹ. تو جب آپ اپنی زندگی میں اپنی ویلیوز کے ساتھ الائن چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ آؤٹ گرو کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ, بہت ساری سچویشنز, بہت ساری پرانی چیزیں, پرانے کام جو آپ کے نئے ورژن کے ساتھ الائن نہیں کرتے. اینڈ آئی یوز ٹو فیل ریئلی گلٹی کہ دیز پیپل ور دیئر ڈیورنگ دس فیز آف مائی لائف, دیز پیپل ور ویری سپورٹیو, میں کیسے اب ان کو چھوڑ دوں, فلانا دھماکہ. بٹ ایز آئی سیڈ کہ یو نو دا میٹ اپس, آئی فیل دس وے کہ میرے فن میٹ اپس ہو سکتے ہیں بٹ ہمیشہ فن میٹ اپس نہیں ہو سکتے. آئی ڈو وانٹ ٹو بی ویری مائنڈفل ود مائی ٹائم کہ میں اگر کہیں پر 3 گھنٹے گزار کر آ رہی ہوں تو آئی ریئلی وانٹ کہ ان لوگوں کے ساتھ میری ویلیوز الائنڈ ہوں. سو وی کین ہیو ڈسکشنز, پروڈکٹیو ڈسکشنز آلسو, فن ڈسکشنز آلسو, یا جو بھی ہم یو نو فن ٹائم بھی ہو رہا ہے اس میں بھی کچھ. آئی تھنک اب ہوم اسکولنگ کے بعد اینڈ یو نو وین آئی ایم ٹیکنگ مائی کڈز along, I am becoming more mindful, and mashallah my kids are growing up, they're in that age where they're constantly observing کہ میرے کس طرح کے فرینڈز ہیں, ان کی کیا ویلیوز ہیں, ان کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. سو آپ کے ڈفرینٹ سیزنز آف لائف میں, ڈفرینٹ فیزز آف لائف میں لوگ آتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, اور ان کو جانے دینا چاہیے. اگر کوئی خود سے جانا چاہ رہا ہے تو بھی آپ نے اس میں پھنس نہیں جانا کہ اس کو روک لیں اور اس کو باندھ لیں. نہیں, یو ول آؤٹ گرو پیپل ول آؤٹ گرو یو. ہم بدلتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں, ہماری چوائسیز بدلتی ہیں, ہماری سوچ بدلتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ آنیسٹ رہیں. کسی کو بھی ریٹین کرنے کے لیے میں اپنے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتی, میں وہ چیز نہیں کر سکتی جو میں ہوں نہیں. سو اپنے ساتھ آنیسٹ رہنا بہت ضروری ہے, اور اپنے ساتھ الائنڈ رہنا بہت ضروری ہے. باقی جو لوگ, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ملاتے رہتے ہیں پھر ایسے لوگوں سے جو آپ کے ساتھ الائنڈ ہو. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں کو جانے نہیں دیتے جن کا چلے جانا ضروری ہے, تو ہم نئی چیزوں کے لیے اسپیس نہیں بناتے. میں اگر پرانی فرینڈشپس پہ ہولڈ آن کر رہی ہوں, میں اگر پرانی چیزوں پہ ہولڈ آن کر رہی ہوں, پرانے ایسے بزنس پہ ہولڈ آن کر رہی ہوں جو نہیں چل رہا, تو میں نئی چیز کے لیے ٹائم کیسے بناؤں گی. سو اٹس لائک ریسپیکٹنگ یور سیلف, اٹس لائک ریسپیکٹنگ یور ٹائم, اٹس لائک بینگ آنیسٹ ٹو یور سیلف. سو لیٹنگ گو از ویری امپورٹنٹ, اینڈ آؤٹ گروئنگ پیپل, سچویشنز, تھنگز, ہر چیز. لائک آئی تھنک ہم دیسیوں کا کچھ زیادہ ہی ایک ایموشنل وہ ہوتا ہے کہ
اس گھر سے تو میری اتنی یادیں ہیں, یہاں تو میرا بچہ پیدا ہوا تھا, یہاں پر تو میں شادی ہو کر آئی تھی, فلانا یہ وہ. مطلب ٹھیک ہے آئی تھی, اب پوری زندگی تو نہیں وہاں رہ سکتے نا. سو اٹس اوکے. اینڈ ایموشنل وہ گریو کرنا بھی ضروری ہے, وہ کریں. اینڈ دین موو آن, لائک لائف گوز آن. یو ار ان اے فیز آف لائف ویئر یور کڈز نیڈ اسپیس, یو نیڈ اے بگر ہاؤس, یا یو نیڈ نیو پیپل. اب جس طرح میں جو 4 سال پہلے انسان تھی وہ میں اب نہیں ہوں, میں بہت الگ طرح کے انسان ہوں. پہلے میں ہوم اسکول نہیں کر رہی تھی, اب میں کر رہی ہوں. تو میری وہ ٹرانزیشنز جب آتی ہیں, وہ چینجز جب آتے ہیں, تو لوگ خود ہی کچھ دور ہو جاتے ہیں, کچھ آپ چاہتے ہیں کہ دور ہو جائیں, کیونکہ آپ نے نئے لوگوں کے لیے اور نئی چیزوں کے لیے اسپیس بنانی ہے, اپنی نئی زندگی کے لیے, نئے ورژن کے لیے جگہ بنانی ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ ٹو بی ایٹ پیس ود یور سیلف. باقی سب تو بعد میں آتے ہیں. نمبر 4 از کنزمپشن. یہ بھی پہلے میں کہیں آئی تھنک کی ہوں گی پوڈ کاسٹ میں بات, بٹ آج آئی وانٹ ٹو اپروچ دس ٹاپک ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو. ایک یہ کہ ہماری کنزمپشنس کے بارے میں ایز اے سیڈ مائنڈفل ہونا بہت ضروری ہے, جس میں لوگ بھی آتے ہیں, جس میں کھانا بھی آتا ہے, جس میں سوشل میڈیا بھی آتا ہے, جس میں ٹی وی بھی آتا ہے, لائک اینی کائنڈ آف میڈیا, یور فون, کہ میرے سسٹم میں کیا جا رہا ہے, میرے برین میں کیا جا رہا ہے, میرے پیٹ میں کیا جا رہا ہے, میرے میرے تھاٹس کس طرح کی ہیں. کانسٹنٹلی اینالائزنگ, انڈرسٹینڈنگ. کانسٹنٹلی کا میں ورڈ بہت بولتی ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کانسٹنٹلی ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں, بٹ جسٹ بیکمنگ مور مائنڈفل اینڈ انٹینشنل کہ میں کن لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہی ہوں, کس طرح کے کانٹینٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہی ہوں, کس طرح کی بکس پڑھ رہی ہوں, وہ مجھے کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. بیکاز آئی تھنک جو بھی ہماری کنزمپشن ہے نا, اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے ہم پر. جیسے کہ میں نے کہا, چاہے وہ میلز ہیں, چاہے وہ لوگ ہیں, ان کی باتیں ہیں, کانورزیشنز ہیں, ہر چیز کے بارے میں مائنڈفل ہونا شروع ہو جائیں, اور اپنے ایکسپوجر کو لے کر آپ کو تھوڑا سا سیریس ہونا پڑے گا. لائک اگر میں ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہوں, ہر کسی کی ہر بات سن رہی ہوں, ایبزارب کر رہی ہوں, ہر گیدرنگ کو ہاں بول رہی ہوں, ہر میٹ اپ پہ جا رہی ہوں, ہر برتھ ڈے پارٹی پہ جا رہی ہوں, ہر خاندان کی گیدرنگ میں موجود ہوں, تو میرے پاس اپنے لیے کہاں ٹائم ہے, یا ان ساری چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنے کا کہاں ٹائم ہے. سو بینگ انٹینشنل اینڈ بینگ مائنڈفل ود آور کنزمپشن, کہ چاہے وہ میں کتنا اسکرول کر رہی ہوں, میں کتنا نیٹ فلکس دیکھ رہی ہوں, میں کتنا لوگوں میں جا رہی ہوں, میں کتنا لوگوں سے مل رہی ہوں, میں کتنا لوگوں سے فون پہ بات کر رہی ہوں, میں کتنا ریکارڈنگس پہ بات کر رہی ہوں, کتنی زیادہ آواز ہے لوگوں کی اور چیزوں کی میری لائف میں, اس میں پھر اپنی آواز کو پہچاننا اور سننا بہت ضروری ہے. آلسو آئی تھنک آئی وانٹیڈ ٹو کور اٹ ان دس, بٹ آئی تھنک بہت لمبا ہو جائے گا. بٹ میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گی کہ جب ہم آوازوں کو الگ نہیں کر پاتے نا, کہ میری کون سی ہے اور گھر والوں کی کون سی ہے اور دوستوں کی کون سی ہے, اور اگر میرا اسپاؤس ہے تو ان کی کون سی آواز ہے, اگر میرے بچے ہیں تو ان کی کون سی آواز ہے, جب بالکل ایک آوازوں کا ایک کہتے ہیں سیلاب آ جاتا ہے نا, تو پھر آپ کو اپنی آواز پہچانی نہیں جاتی, اپنا آپ سنائی نہیں دیتا, اپنا آپ سمجھ نہیں آتا. اینڈ کنزمپشن از ناٹ جسٹ ان دا فارم آف جو میں نے ابھی اوپر بات کی ہے, اس کے علاوہ بھی آئی تھنک آر ویمن آر ویری مچ ان ٹو, مرد بھی ہوتے ہیں بٹ زیادہ تر آئی تھنک ہماری خواتین ہوتی ہیں جو ایک نان اسٹاپ, آئی تھنک گروئنگ اپ تو میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ گھر سجاتے رہنا ہے, کراکری آ رہی ہے, گھر سجانے کا سامان آ رہا ہے. کچھ اور خواتین ہوتی ہیں ان کے کپڑے, میک اپ, جولری, شوز, وہ اس میں پھنسی رہتی ہیں, اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے, اچھا لگنا ہے. جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ بھی اس ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہیں کہ پریزنٹیبل نظر آنا ہے, اور یہ پریزنٹیبل نظر آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کپڑے ریپیٹ نہیں کر سکتے, آپ اپنے شوز ریپیٹ نہیں کر سکتے, آپ اپنے بیگس ریپیٹ نہیں کر سکتے. دس از جسٹ این ایکسکیوز دیٹ یو آر گیونگ ٹو یور سیلف. سم ٹائمز مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہیے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ویلیڈیشن ہی ہے, چاہیے تو وہ ایک کامنٹ ہی ہے کہ یار بہت اچھی لگ رہی ہو, یا ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے, یا شوز بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور ایز وی نو کہ کتنا زیادہ فاسٹ فیشن کا دور ہے, کہ آج یہ کلیکشن آئی ہے, اب سمر کلیکشن آئی ہے, اب اسپرنگ کلیکشن آئی ہے, اب ونٹر کلیکشن آئی ہے, اور بھاگ رہی ہیں بچیوں سے لے کے, ینگ بچیوں سے لے کے, گرلز ہو ان their 20s ٹو خواتین جو 30s میں ہیں, اور پھر سو آن چلتی جا رہی ہے یہ سائیکل. اور لوگ اس کو سیلف لو سے بھی کنفیوز کرتے ہیں, جو میں ابھی تھوڑا سا میں نے اس پہ ریل پہ بات کی تھی کہ سیلف لو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ خریدنا ہے اور کچھ خرید کے اپنے گھر میں لے کر آنا ہے, یا وہ کپڑے ہیں, یا وہ شوز ہیں, یا وہ کوئی میک اپ ہے, اور پھر دس از سیلف لو.
سیلف لو یہ ہوتا ہے لونگ یور سیلف ود یور ایکنی ود ان یور پجاماز، جیسے بھی میرے بال ہیں نیچرل، جیسے بھی میری اسکن ہے، اسکن کلر ہے. اٹس آئی تھنک وہ بہت ڈیپر لیول پر ہوتا ہے، اتنا سرفیس لیول پر نہیں ہوتا سیلف لو کہ میرے نیلز جو ہیں آئی ایم گونا گو اینڈ گیٹ مائی نیلز ڈن. اتنا اب تو کلچر ہو گیا، پیپل آر سو، جو بھی آپ ریلز دیکھیں ان میں گرلز ان کے نیلز ڈن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب آئی ڈونٹ وانٹ، یہ ججمنٹ کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی کہہ لو بڑی بہنوں والی اسپیس سے ہے کہ یہ ایک ایسی ریس ہے جس میں بھاگتے بھاگتے آپ تھک جائیں گے اینڈ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اور یہ جو خوشی ہوتی ہے نا، میں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہوں، یہ بہت ہی شارٹ ٹرم خوشی ہوتی ہے. جب تک وہ چیز، وہ ٹوائے وہ آپ کے گھر پر نہیں آ جائے گا نا، آپ کو تب تک اس کی ایکسائٹمنٹ رہے گی، آپ اس کا ویٹ کریں گے جو آپ نے آرڈر پلیس کیا ہے. اور جیسے ہی وہ گھر آ جائے گا ٹوائے، ایک دن کی بات ہے یا کچھ گھنٹوں کی بات ہے، اس کے بعد وہ ایک نارمل ٹوائے ہوگا، آپ کے ایک کلٹر کے ڈھیر میں ایک اور کلٹر ایڈ ہوا ہوگا. سو اگین بینگ مائنڈفل ود آر کنزمپشنز، میں جتنی ضرورت ہے اتنا خرید رہی ہوں یا اس سے زیادہ خرید رہی ہوں، اور میری ضرورت ہے کہاں تک. اور مطلب اف یو ناٹ فیلنگ فلفلڈ ود ہو یو آر اینڈ واٹ یو ہیو، یو ریئلی نیڈ ٹو ورک آن دیز ٹو تھنگس. بیکاز پھر تو آپ ایک سیلاب بھی لگا دیں سامان کا اور چیزوں کا، یا اپنی گرومنگ پہ بھی ایک پہاڑ لگا دیں پیسوں کا، یو ول نیور بی سیٹسفائڈ. ہمیں پتہ ہے استھیٹکس انڈسٹریز ہیں اور یہ لوگ کتنا کماتے ہیں ان چیزوں سے، بیوٹی انڈسٹری ہے. سو ریڈ اباؤٹ اٹ، لرن اباؤٹ دیز تھنگس اینڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ کی ورتھ جو ہے وہ آپ کی، یہ سیٹسفیکشن جو ہے، جو سکون ہے، وہ اندر سے آنا چاہیے. وہ چیزوں میں اور ادھر ادھر ڈھونڈنے سے ریلیشن شپس میں نہیں ملے گا، وہ اندر سے ملے گا یا پھر نہیں ملے گا. اور اگر نہیں ہے تو میں نے وہ کلٹیویٹ کرنا ہے اپنے لیے. جیسے لڑکوں کا ہوتا ہے نا کہ اگلی گاڑی کون سی، اگلی گاڑی کون سی، اس سے بڑا گھر، اس سے بڑی یہاں پراپرٹی لے لیتے ہیں. وہ تو مجھے لگتا ہے لڑکیاں اس بیوٹی انڈسٹری میں پھنسی ہوئی ہیں. اب تو بیگز وہی جو برانڈڈ بیگز ہیں یا شوز ہیں، خیر وہ کریں، لائک خوشی کے لیے کریں، کبھی کبھار ریوارڈنگ یور سیلف از اوکے، بٹ اس سائیکل میں نہ پھنسیں، اس ٹریپ میں نہ پھنسیں کہ اب لیٹسٹ کیا چیز ہے، اب لیٹسٹ اس کی بات کیا ہے. اینڈ دین دیر از این ایلیمنٹ آف جیلسی آلسو. جوائنٹ فیملیز میں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ دیورانی سے بہتر کپڑے، جٹھانی سے بہتر جوتے، اس سے اچھا لگنا ہے، اس سے بہتر. آپ کا کمپیریزن کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں، آپ اس کمپیریزن میں پڑیں ہی نہ. ان کو لگنے دیں آپ سے بہتر. اف اٹس بیسڈ آن دا منی، آپ دماغ کو اپ گریڈ کریں نا، آپ اپنی نالج کو اپ گریڈ کریں. آپ کے پاس نالج ایسا ہو کہ جہاں بیٹھ کر آپ بات کریں وہ آپ کے لیے کافی ہو. آپ کو کپڑوں سے اور چیزوں سے لوگوں کو امپریس کرنے کی نہ ضرورت پڑے. اور میری ایک دوست تھی، اس نے بہت اچھی بات کی تھی، میں یہاں آج کہنا چاہوں گی کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا بات کرنے کے لیے، جو لوگ کتاب نہیں پڑھتے، جو لوگ اپنے اوپر انویسٹ نہیں کرتے، اپنی لرننگ میں انویسٹ نہیں کرتے، ان کے پاس پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں بات کرنے کے لیے، کہ ریسٹورینٹس اینڈ شاپنگ اینڈ کپڑے اینڈ یہ چیزیں، مٹیریلزم پہ بات کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ یہاں سے خالی ہوتا ہے نا، دماغ میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتہ کرنٹ افیئرس کیا ہے. کرنٹ افیئرس تو خیر مجھے بھی نہیں پتہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سے صرف انگزائٹی ہوتی ہے آپ کو، اور کچھ نہیں ہوتا. بٹ یہ کہ اگین اپنے آپ کو سپریٹ کر کے دیکھیں کہ میری یہ ویلیوز ہیں. میں میں یہ سب کچھ کر کے یہاں تک آئی ہوں. مطلب آئی واز دیٹ گرل ان یونیورسٹی کہ میرے پاس مجھے اچھا لگنا ہے اور یہ فنکشن ہے اور وہ فنکشن ہے. بٹ دین نو بڈی، آئی تھنک ہمارے ٹائم پر اتنا نہیں تھا، انفارمیشن اتنا نہیں تھا، لوگ اس طرح نہیں ہوتی تھی پوڈ کاسٹ. میں اکثر اپنی چھوٹی بہن سے کہتی ہوں کہ اب تو لائک نو بڈی ہیز اے ریزن ٹو بی کہ وہ پیچھے رہ جائے کسی بھی چیز میں اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو، چاہے وہ کانفیڈنس ہے، چاہے وہ سیلف ورتھ اپنی بلڈ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. اسٹیپ نمبر 5 از پرپز. آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے نا تو آپ کا کوئی مقصد ہے. مطلب کوئی بہت بڑے اسکیل پر نہ بھی ہو تو کوئی چھوٹا سا تو کوئی نہ کہیں تو آپ سے کوئی کام دنیا میں جانا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین خاص کر بہت زیادہ، ایون مرد بھی بہت زیادہ اپنی زندگی، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنی لائف، اپنا بہت زیادہ ہے. اور اگر اس سے ہٹ کر ہے بھی تو اپنے خاندان کے لیے ہی ہے کہ یار چلو اپنے بھائی کی ہیلپ کر دی، اپنی پھپھو کی ہیلپ کر دی، اپنی خالہ کو کچھ کر دیا. اپنی اس سرکل سے باہر نکل کر دیکھیں اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ ادر پیپل، لائک آپ کمیونٹی میں. جیسے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ سب سے پہلے تو اپنا پرپز ڈھونڈنا ہے کہ میں کس طرح کچھ بھی اپنا
ان پٹ دے سکتی ہوں اس دنیا میں, جو بھی میرا لمیٹیڈ ٹائم ہے, بیکاز وی آر آل ہیئر فار لمیٹیڈ ٹائم پیریڈ, اس کے بعد سب نے چلے جانا ہے. تو اس پرپز کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. اینڈ دین یو نو اف اٹس سم تھنگ دیٹ یو کین الائن ود یور پروفیشن, تو بہت اچھی بات ہے. جو میں نے اسٹرینتھس کی بات کی اسی کو لے کر چلیں, اپنی ویکنیسز اپنے ایریاز پہ کام کریں جہاں پر آپ کو لگتا ہے آپ ڈیفیشینٹ ہیں, اینڈ دین آہستہ آہستہ کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے, آپ کا راستہ کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے. اگر کوئی مجھے 15 سال پہلے یا 12 سال پہلے یہ بتاتا کہ میں پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں گی یا میں تھیراپی پریکٹس کر رہی ہوں گی, تو مجھے شاید ہنسی آتی ہے اس بات پر. بٹ الحمد للہ فار بینگ ایبل ٹو align my passion and my profession, alhamdulillah for being able to you know کوئی بھی ایسا کام جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کرتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں, اس کا سکون الگ ہوتا ہے. اینڈ ان شاء اللہ ابھی آئی ایم ان دا پروسیس آف, کافی چیزیں پینڈنگ میں ہیں, بٹ آئی ایم ان دا پروسیس آف یو نو اسٹارٹنگ فری سیشنز آلسو فار ویمن ہو ناٹ ایبل ٹو افورڈ, کہ میں ان کے لیے کوئی منتھلی سیشنز کیا کروں یا ویکلی کیا کروں. وہ اٹس ان دا پائپ لائن, آئی ایم ٹاکنگ ٹو لائک ڈفرنٹ پیپل, لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. سو آئی تھنک دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ایک اور چیز یہ کہ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ وین آئی اسپوک اباؤٹ فیمیل فرینڈشپس, مجھے وہاں یہ بات کرنی تھی بٹ میں بھول گئی, ابھی کر رہی ہوں. سو آئی ہیو کریٹڈ اے کمیونٹی فار ویمن ان اسلام آباد, اٹس کالڈ سکینہ سرکل. ہمارا ان پرسن سیشن ہے ابھی اگست میں, اٹس گوئنگ ٹو بی ان شاء اللہ آن دا 29th of August. اف یو آر ولنگ ٹو رجسٹر, آپ لوگ میرے جو ہم ڈسکرپشن میں میرا مین انسٹاگرام پیج ڈالیں گے, اور آئی ایم گونا ایڈ اے واٹس ایپ نمبر آلسو. اگر آپ لوگ سرکل کے لیے رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ لوگ پرسنل سیشن کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, ڈو گیٹ ان ٹچ. اور یہ سرکلز ابھی فی الحال تو ان پرسن ہوتے ہیں, بٹ آئی ایم پلاننگ ٹو یو نو, بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ میں یہ آن لائن بھی کیا کروں. The goal is to create, you know, safe spaces for women so they can come and they can talk and they can feel supported. These are guided discussions. They are held by me. میں personally وہاں پر ہوتی ہوں to, you know, to hold the space and, you know, to help other people connect also. So یہ ذرا میرا پیشن پروجیکٹ ہے. I hope میرا تو بہت بڑا اس کو لے کر ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ اراؤنڈ دا پاکستان کر سکیں one day. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کر سکتے ہیں. یو کین لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن اف یو ہیو اینی کویسچنز, اینی سجیشن. آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو اے Q&A سون. ہم ایک کویشچن آنسر ایپیسوڈ کریں گے. اس والی ویڈیو میں بھی جو سوال آئیں گے وہ بھی میں آنسر کر دوں گی, اور اس سے پہلے جو میری ویڈیو میں نے سولو کی ہے اس کے لیے بھی. آئی ایم پلاننگ ٹو بی کنسسٹنٹ ان مائی solo videos also. Take good care of yourself. Allah Hafiz.